صبح سے لے کر شام تک میڈیا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے، ہر نیوز چینل کچھ اور خبریں دے رہی ہیں۔ کچھ عینی جو شاہدین ہیں آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ لوگ کچھ اور بتا رہے ہیں، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ اور محققین مدققین وہ کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں۔ تو ایک عام سا بندہ ان میں الجھ گیا ہے، کس کی بات پر یقین کروں؟ خواہ وہ بیماری کے نام پر ہو یا جنگوں کے معاملات پر ہو یا حالات کسی بھی، میں خاص کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ یعنی آج پوری دنیا جس وبا سے جوجھ رہی ہے، ان میں کس پر اعتبار کریں؟ ڈاکٹروں کی بات، حکومت کی بات، یا میڈیا کی بات، یا پھر عوام جنہوں نے عینی مشاہدہ کیا ہے، کس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ میرے عزیزو، اس کا خالصتاً ایک ہی حل ہے، آپ اس کی بات کو نہ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کریں۔ بھروسہ اور اعتماد اور ایمان ہمیں اگر حکم ہے کسی کی بات پر کرنے کا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ رب ذوالجلال نے جو بیان فرما دیا اس پر ایک مسلمان کا یقین ہے، اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ قیامت تک کے لیے اٹل ہے، اور ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کا فرض عین ہے۔ باقی رہی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں، سچ بھی ہو سکتی ہیں، ان میں آپ الجھ کر کے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ لیکن میں ایک بات اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اور سب لوگوں کو جن کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، جب بھی دنیا میں کوئی حالات پیدا ہوں، سب سے پہلے اس کو تاریخ میں دیکھ لیں، احادیث میں اس سلسلے میں کوئی ہمیں روشنی ملتی ہے، یقیناً ملے گی۔ آج حالات ایسے ہیں کہ خود یا تو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی ابھرتے ہوئے مسئلے کو دیکھا اور آپ کا ذہن الجھنے لگ گیا، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے آپ کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے علماء سے، مدققین محققین علماء سے رابطہ کریں اور پوچھیں کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کے فرامین میں، آپ کی باتوں میں کہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے؟ یقیناً وہ ڈھونڈ کر تمہیں بتائیں گے۔ کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا ہے اسلام میں، کچھ نہ کچھ اس کے متعلق رہنمائی تمہیں ملے گی۔ آج کے ان حالات پر میں آپ کو احادیث کریمہ کی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آج اپنا بستر، اپنا تکیہ، اپنا اوڑھنا بچھونا آپ حدیث رسول کو بنا لو۔ اس کے علاوہ اس وقت تمہاری خیر خواہی کرنے والی کوئی بھی تعلیم نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بھی دوسری نیوز، کوئی بھی دوسرے اخبار تمہاری خیر خواہی یا تمہیں صحیح علم دینے کی حد تک ہے ہی نہیں، سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں مسلمانوں سے تو یہ ضرور گزارش کروں گا، مومنین سے، کہ تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ۔ سب سے بہترین ہدایت اگر کچھ ہے تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خیر الہدی ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں یہ حدیث عرض نہیں کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بہترین اگر کوئی ہدایت ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ اور علماء کو بھی یہی چاہیے کہ انہی احادیث کی روشنی میں ہی عوام تک باتیں رکھیں۔ آج کے جو حالات ہیں بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ میں نے آخر میں غالباً شب قدر کے موقع پر یا ہماری ختم قرآن کی محفل میں عرض کیا تھا، بہت ساری احادیث جو قیامت کے قریب ہونے والے معاملات کو بیان کرتی ہیں، جس میں ایک حدیث میں یہ بھی تھا کہ ہر 20 سال کے بعد زمانہ پوری طرح سے تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی بہت تیزی سے پہلے جو 10 سال پہلے تھا، 20 سال پہلے تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی، اکثر بدل جائیں گی۔ آپ خود دیکھیں، آج آپ 2020 میں چل رہے ہیں، ہم اگر 2000 میں چلے جائیں یا 2001 میں چلے جائیں تو بہت تبدیلی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بچے ہوں جو اب 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہوں،
لیکن 2000 میں جو لوگ تھے، چاہے وہ بچے ہوں جوان ہوں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے گھروں میں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے، ہمارے چلنے پھرنے اور تمام تر سہولیات میں اس وقت کیا تھا، اب کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ تبدیلی ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے میرے عزیزو، بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم بہت تیزی سے قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں بہت ساری حدیثیں مطالعے میں رکھا ہوں، اب اگر اس ٹاپک پر میں بیان کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، سیریز ہو جائیں گی۔ میں آج ابھرتی ہوئی ایک چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک نیوز نے مجھے چونکا دیا، ایک خبر جس کو سن کر کے میں خود چونک گیا کہ اسرائیل جو پوری دنیا کی برائیوں کا جڑ بن چکا ہے یہودیوں کی وجہ سے، ورنہ تو وہ ہمارے یروشلم بیت المقدس ارض مقدس ہے، میں اس پاک زمین کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں، یہودیوں کی جو آماجگاہ ہے، ان کے جو فتنوں کا مرکز بنا رہے ہیں، تو جہاں پوری دنیا کے لیے خرابی اور بہت ساری چیزوں کو وہاں سے گائیڈ لائنز ملتی ہیں، اب ان یہودیوں کے جو ناپاک عزائم اور منصوبے تھے، پہلے سے بھی تھے، اس پر میں نے کافی بحث کی ہے اور گفتگو بھی کی ہے، خطاب کیا ہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک چند یہودیوں کی یہ خرافات، انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے بیت المقدس کو ختم کرنے کا بھی ناپاک ارادہ رکھا ہے۔ اس کو ڈھائیں گے، مسجد اقصیٰ کو، مسجد اقصیٰ ختم کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مندر بنانا ہے ایک، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے پورے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا۔ آپ بھی گوگل پر گریٹر اسرائیل ڈال کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک میپ دکھے گا، دنیا کے نقشے میں انہوں نے اپنا ایک میپ ایسا بنایا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق اسرائیل کا حصہ صرف وہ نہیں ہے جہاں پر آج یہ ہیں، بلکہ یہ عراق کا بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، مصر کا بھی کچھ حصہ، اردن کا جس کو جارڈن کہا جاتا ہے وہ بھی حصہ، اور پھر سیریا کا یعنی ملک شام کا حصہ، اور پھر سعودی عرب جو عرب شریف ہے، اس میں خیبر تک کا علاقہ شامل ہے، مدینہ طیبہ کے قریب قریب تک۔ اتنا پورا حصہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ہے اور وہ اس کو لے کر رہیں گے، جس سلسلے میں پوری دنیا میں یہ گھماسان ہے۔ آپ محسوس کریں گے جن ملکوں کا نام میں نے ابھی لیا ہے، انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ابھی آپسی معاملات، خانہ جنگی شروع ہے۔ آپ مصر کے حالات بھی دیکھیں، پائیدار نہیں ہیں، عراق کو پوری طرح تباہ کر دیا گیا ہے، ملک شام کی حالت کیا ہے آج، اور جارڈن میں بظاہر دیکھنے کو ایک حکومت نظر آتی ہے، ورنہ وہاں پر بھی یہودیوں کی غلامی بہت زیادہ ہے، اور سعودی، یہ ان کو تو دوسرا نام اگر یہودی کہا جائے، جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر منتظمین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، وہ مکمل ان کی غلامی میں ہے۔ بلکہ بہت سارے ایسی باتیں لیک بھی ہوئی ہیں کہ سعودی عرب کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بہت سارے خفیہ میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں، جن کی ویڈیو لیک ہوئی تھی۔ کیا ضرورت تھی کہ ایک اسلامی کنٹری کو ایک اسرائیل کے یعنی وہاں کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کرنے کی؟ بہرحال ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب جو چیز میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی۔ برسوں سے تقریباً 100 سال کے قریب ہونے کو آ گئے، اسرائیل اپنی ہجرت وہاں، یعنی یہودی اپنی ہجرت کرتے 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 اسرائیل میں کافی بڑی تعداد میں آ گئے۔ پہلے تو یہ ایک چھوٹے سے حصے میں تھے، اور بڑھتے 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 اب پورے فلسطین کو انہوں نے اپنے اندر کر لیا ہے۔ اب فلسطین تھوڑا سا رہ گیا، اسرائیل بڑھ گیا۔ غزہ کی ایک پٹی ہے، اس کے اطراف پورے اسرائیلی آباد ہیں، یہودی آباد ہیں۔
حتیٰ کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ یہودی اردن کے قریب کچھ علاقے ہیں جو فلسطینیوں کے، وہاں اپنی تعمیرات نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اسرائیل نے UN کی مخالفت کرتے ہوئے ابھی تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو اس میں آباد کیا ہے، کئی بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ میں قریب آ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ باتیں کیوں چھیڑ رہے ہیں، میں قریب آتا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کو لا کر کے یروشلم میں بسایا جا رہا ہے۔ یروشلم یہ وہی شہر ہے جس میں بیت المقدس ہے۔ اب یروشلم کا جو لوکیشن ہے وہ تقریباً دنیا کے 3 بڑے ادیان کے لیے مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے بھی، کیونکہ بیت اللحم وہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی۔ یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں اور مسلمان بھی، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا مبدأ ہے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آسمانوں پر جانے کی۔ تو اس اعتبار سے یہ تینوں بڑے مقدس، یہ تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس حیثیت رکھتا ہے یہ علاقہ۔ اب یروشلم کے لیے ظاہر سی بات ہے مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی، تینوں کا وہاں پر کچھ نہ کچھ دعویٰ رہا ہے۔ اب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فتح کیا، اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان علی الاعلان اس میں نمازیں پڑھتے رہے اور اپنی عبادات کرتے رہے، اور حالات زمانہ میں سب کے ساتھ، یعنی سب کو اجازتیں رہی ہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ان کے مقدس جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے کی اجازتیں رہی ہیں۔ لیکن جب سے یہودی وہاں پر آباد ہوئے، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اب حالت یہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی پرمیشن ان کی لے کر کے مسلمانوں کو جانا ہوتا ہے، یہودیوں کی پرمیشن لے کر انہیں جانا ہے۔ خیر، اب میں قریب اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں کہ سالوں بھر محنت کرنے کے بعد اسرائیل نے اب جا کر کے یہ اعلان کرنے کا طے کر لیا ہے۔ اب اگلا جو مہینہ آ رہا ہے جولائی میں نے جو خبر سنی وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب یروشلم جو ہے اسرائیل کا کیپٹل سٹی ہے، راجدھانی ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا کا معاملہ گرم ہوگا۔ ہم جون میں چل رہے ہیں، جولائی کے متعلق میں نے سنا ہے۔ بہرحال خبر غلط بھی ہو جنہوں نے مجھے سنایا ہے، لیکن ان کا ناپاک ارادہ اس سلسلے میں ہے ضرور۔ میرے عزیزو، ان ظالموں نے جو چیزیں پلاننگ کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، میں اب حدیث رسول کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک بات میں اپنی اس بات کی تائید کے لیے یہ بھی کہہ دوں، شاید آپ کو 2 سال قبل کی یہ خبر بھی معلوم ہوگی، جب امریکہ کا صدر اسرائیل کے دورے پر آیا تو اس نے اناؤنس بھی کیا، نہیں بلکہ امریکہ سے ہی اعلان کیا کہ ہم اپنی سفارت کو، اپنی ایمبیسی کو تل ابیب سے منتقل کر کے یروشلم میں لاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ملک ہے امریکہ، US، جس نے یہ اناؤنس کیا کہ میں اسرائیل کا کیپٹل یروشلم کو مانتا ہوں۔ یہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، 2018 کی بات ہے غالباً۔ اس وقت سے ہی یہ بات شروع ہو چکی ہے پوری دنیا میں کہ اب اسرائیل کا کیپٹل یروشلم ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمۃ، وخروج الملحمۃ فتح قسطنطینیت، وفتح قسطنطینیت خروج دجال، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں جو ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت توجہ سے آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی ہوگی، بیت المقدس کے ارد گرد آبادی ہوگی، مدینہ ویران ہوگا۔ مدینہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کو ویران کیا جائے گا، اور مدینے کی ویرانی
اب یہ ویران میں توہین کے لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہوں، حدیث پاک میں خراب کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تو ویرانی ہوتی ہے۔ ویرانی کس طرح کی ہے وہ ابھی میں تشریحاً عرض کروں گا۔